Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ صاحب علم کون ہے، علم والے کون ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ الذین یعملون بما یعلمون، کہ جو کچھ جاننے والے ہیں اس پر عمل کرنے والے، یعنی کہ جو علم ہے اس کے مطابق وہ عمل کرنے والے بھی۔ اب اس حدیث پاک کے پڑھنے کا مقصد جو میرا ہے وہ ایک اہم کام کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے تو اس میں آپ کو بہت سارے مذہبی اسکالرز نظر آئیں گے جو اسلام کے نام پر اور مذہب کے نام پر جو ہے وہ دھبا ہوں گے۔ وہ صرف اور صرف ایک رمضان المبارک کا مہینہ دکھاوا کرنے کے لیے سامنے آئیں گے اور وہ آپ کو متقی مومن اور پرہیزگار ہونے کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دلوانے کی کوشش کریں گے، حالانکہ پورے 11 مہینے ان کی زندگی کو دیکھ لے، شب و روز کو دیکھ لے تو کہیں پر آپ کو ڈانس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں پر وہ کنجر کھانے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں پر گانے گاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ صرف اور صرف ایک مہینہ، اور میں حیران ہوتا ہوں جب یہ سحری اور افطاری ٹرانسمیشن میں ایسے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے جو اسلام کی الف سے بھی ناواقف ہوتے ہیں اور وہ ہمیں اسلام کے بارے میں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، اسلام کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب 50-60 ہزار کا میک اپ کر کے ایک بی بی آ کر بیٹھ جاتی ہے اور وہ ہمیں سادگی کا درس دیتی ہے، 1.5-2 لاکھ کا زرق برق قسم کا وہ سوٹ پہن کر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور وہ ہمیں کفایت شعاری کا درس دے رہی ہوتی ہے، تو مجھے بتائیے کہ الذین یعملون بما یعلمون کہا جائے گا، اس پر کیسے عمل ہوگا؟ اور اسی طرح سے باقی جو لوگ ہیں، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو اس طرح کے پروگرام کو چلانے والے ہیں، جو ادارے ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ دین کا مذاق نہ اڑایا جائے، اسلام کا مذاق نہ اڑایا جائے، اور باہر جو آؤٹ آف کنٹریز لوگ ہیں ان کو یہ نہ بتایا جائے کہ اسلام کا یہ لبادہ ہے، اسلام کا یہ اصل چہرہ ہے، بلکہ ان کو بتایا جائے اور ٹھیک طرح سے جو فقہی مسائل کو جاننے والے ہیں، جو مذہبی اسکالرز ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں مسلک کے ہو، کوئی بھی مسلک ہو، لیکن کم سے کم ان کی وضع قطع تو وہ والی ہو کہ جس سے بندہ سوال کر سکے، جس سے بندہ پوچھ گچھ کر سکے اور جس سے مسائل جو ہے وہ سنائے جا سکے۔ اور میں ایک بات اور بھی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، فرمایا گیا ہے کہ اگر ایک بندہ قرآن پاک کا صحیح ترجمہ اور تفسیر صحیح بیان کر رہا ہو، حالانکہ اس نے سمجھا نہ ہو، سیکھا نہ ہو، جانتا نہ ہو، اس نے اسی طرح سے سمجھانا شروع کر دیا تو اس نے گناہ کیا، اس نے غلط کام کیا۔ کیوں کہ جو صاحب اچھی طرح سے تفسیر کے جاننے والے ہیں وہی تفسیر کو بیان کرے، جو حدیث کو جاننے والے ہیں وہی حدیث کو بیان کرے، جو فقہ کو جاننے والے ہیں وہی فقہ کو بیان کرے، جو اصول فقہ کو جاننے والے ہیں وہی اصول فقہ کو بیان کرے، جو بلاغت کو جاننے والے ہیں، فصاحت کو جاننے والے ہیں، وہی ان کو بیان کرے۔ اور میں ایک المیہ ہے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے اندر ایک المیہ ہے جس پر میں نادم اور شرمندہ ہوتا ہوں کہ ہر ایک ٹاپک پر ہمیں جو ہے وہ اسپیشلسٹ بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی ہو، بایو کا ہو تو اس کے لیے اسپیشلسٹ، کیمسٹری کا ہو تو اسپیشلسٹ، اور اگر وہ فزکس کا ہو، کمپیوٹر کا ہو، میتھمیٹکس کا ہو تو ہمیں اسپیشلسٹ چاہیے۔ میں قربان جاؤں ہماری سوچ پر اور ہمارے اداروں کی سوچ پر کہ اگر اسلام کو بتانا چاہتے ہیں، اگر شریعت کی بات کروانا چاہتے ہیں تو چاہے وہ جس کو بھی لا کر بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو بھی قرآن اور حدیث کی باتیں کرو۔ میرے دوستو بھائیو، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، التجا کروں گا کہ اگر وہ نہیں روکتے تو آپ بائیکاٹ کیجئے، آپ ان کو سپورٹ نہ کیجئے، آپ ان کو دیکھیے ہی نہ۔ اور اگر وہ مذہبی اسکالرز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، بندوبست کرتے ہیں اور سحری اور افطاری ٹرانسمیشن میں وہ اس طرح سے نظام کو لے کر چلتے ہیں تو پھر اس طرح سے صحیح معنوں میں جو ہے وہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہوں گے، اور ہمیں اس طرح سے جو ہے نا وہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے اگر اس طرح کے پروگرامز ہیں۔ اگر اس طرح کے پروگرامز نہیں ہیں اور صرف یہ دکھاوے کے طور پر لوگ بٹھا دیے جاتے ہیں تو پھر ان کو نہ سنیں اور نہ ہی ان کو جو ہے نا سپورٹ کریں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔